اور دس از ہنا سیف اگین. آج میرا دوسرا شو ہے اور یہ جو میرے دوسرے آج کے گیسٹ ہیں وہ ہیں عبد الباسط صاحب، اور پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایک بڑا ہی ڈفرینٹ بزنس کرتے ہیں جو کہ شاید عام لوگ نہیں کر رہے ہوتے. یہ بزنس کر رہے ہیں جیم اسٹونس کا، اور بہت عرصے سے یہ بزنس کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ وہ یہ اس کام میں بہت جو ہے آپ کہیں کہ بہت ماہر ہیں یہ اس کام میں. تو ان سے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. پہلے میں ان کو ویلکم کر دوں. السلام علیکم باسط صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو باسط صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اس شو پہ آنے کا، ٹھیک ہے، اور ہمیں انفارمیشن دینے کا. جی آج باسط صاحب ہمیں ڈیٹیل میں سارے سٹونز کے بارے میں بتائیں گے، سٹونز کے بزنس کے بارے میں بتائیں گے، اور جو لوگ سیریس ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا شو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ باسط صاحب آپ کو پھر کچھ اپرچونٹیز بھی بتائیں گے جو آپ ان کے ساتھ مل کے اویل کر سکتے ہیں، جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں بزنس کرنے میں. تو باسط صاحب میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن اپنا کرا دیں کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں، اور کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کیسے خیال آیا آپ کو یہ کام کرنے کا، اور کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، اور ابھی کس اسٹیج میں آپ یہ تھوڑا سا ذرا اپنا نا بتا دیں اس کام کے بارے میں. جی 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 جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بنڈل آف نہیں تھینکس نہیں. فار اٹ. اور سیکنڈلی یہ کہ جہاں تک وہ بزنس کا تعلق ہے تو اصل میں یہ بزنس میں نے تقریباً کوئی 8 سال ہو گئے ہیں، 8 9 سال ماشاء کے اس اللہ. کو شروع کیا تھا. اس میں مطلب زبردست. اس کے جو وہ بیک گراؤنڈ پہ جو وہ ہے ایک کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آیا تھا جب پاکستان کی میں حالات بہت ہی خراب تھے. تو جس طرح ریسنٹلی خیر اب تو بہت وہ ہے تو میں نے کہا کہ یار کوئی اس طرح کا وہ کام کیا جائے، مطلب کہ وہ ڈی ویلیو نہ ہو. تو اس میں نے سوچا کہ یار گولڈ کا بندہ کر لے، اس کا کر لے، اس کا کر لے، ہر چیز کو میں نے کیٹیگرائز کیا. پھر میں نے ایٹ دا اینڈ سوچا کہ جو سب سے اچھا آپشن ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ جم اسٹون ہے. کیونکہ جم اسٹون میں یہ ہے آپ اس کو کہیں پر بھی سیل کر سکتے ہو، کہیں پر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہو، نہ یہ خراب ہوتی ہے، نہ یہ ڈی ویلیو ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ پہ اس کی مارکیٹ ہے. تو یہ بیسک اس کے جو بیگ پہ جو وہ تھی میری، وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ مختلف جو سٹون ہے، مختلف وہ پہلے تو یہ تھا سب سے اس بزنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا شوق ہو. یہ اصل میں شوق پہ کہ آپ جم سٹون میں انٹرسٹڈ ہو، سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری یہ کہ پھر آپ کو تھوڑی بہت اس میں ٹائم لگے گا، مطلب یہ ٹائم کنزیومنگ بزنس ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ آج شروع کر دو تو بس کل وہ چلے گا. تو بس اس وجہ سے میں اس بزنس میں ہوں اور بس الحمدللہ چل رہا ہوں. سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے خیال میں آپ کا مائک جی میوٹ. اچھا. ہاں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا کتنی انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا، یا اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کہاں سے لے کر آنے پڑتے ہیں، پروسیجر کیا ہے، کہاں سے آپ کو یہ پتھر ڈھونڈ کے لانے پڑتے ہیں، پھر اس کو پالش لانا پڑتا ہے، را فارم میں ہوتے ہیں. تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں کہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے یہ پورا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے. مطلب ایک را فارم میں لینے سے ایک دکان تک آنے تک یا کسٹمر کو دینے تک کیا سارا پروسیس ہوتا ہے. اچھا، میں نے یہ جو بزنس شروع کیا تھا نا، اٹ واز ریئلی مطلب کہ میں اگر آپ کو بتاؤں بہت ہی آپ نے انٹرسٹڈ کویشچن کیا ہے. تو میں نے یہ 2600 روپے سے شروع کیا تھا. 2600 روپے سے شروع کیا تھا، اور میں گیا تھا مارکیٹ تو میں نے ایک سٹون لیا تھا. اچھا وہ سٹون مجھے پسند آیا، وہ میں نے لے لیا. تو 1 2 دن بعد کسی نے مجھے کہا یار یہ سٹون آپ نے سیل کرنا ہے. میں نے کہا ہاں کر لوں گا. تو اس نے کہا کتنے میں نے ایسے ہی ذرا مطلب وہ میں نے کہا یار 5000 میں. اس نے کہا چلے یہ مجھے دے دیں. میں نے کہا یار اس بزنس میں تو بڑا چام ہے کہ مطلب آپ نے 2600 کی چیز لی ہے اور آپ جو 5000 آپ کو اگلا بندہ دے رہا ہے. بس اس وقت سے پھر آہستہ آہستہ پھر میں بیچ میں سے بھول گیا ہوں کہ مطلب یہ بھی کوئی بزنس ہے. پھر سٹون لیے، پھر بھول گیا ہوں، پھر مطلب تقریباً 2 3 سال اس میں لگ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں پھر پراپر اس بزنس میں آیا. پھر میں مطلب مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ کیے. اچھا اس کی جو وہ ہے آپ بیسکلی اس بزنس میں آپ کو جو کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈ بننا پڑتا ہے، ہر فن مولا. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک یہ سمجھ لیں کہ
ایک ڈرائیور بھی ہوں گے, آپ گھومتے رہیں گے پہاڑوں میں مختلف جگہوں پر ادھر ادھر. اگر آپ نے صحیح بزنس کرنا ہے اور آپ نے صحیح پیسے کمانے, ایک تو یہ نا کہ بس سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو بہرحال میں پھر گھوما ہوں. بندہ ویسے بھی جاتا ہے, مطلب آپ کالام جاؤ, سوات جاؤ, آپ ایسی ذرا پہاڑوں کی, مطلب یہ ہے کہ پورے دن میں 1 گھنٹہ نکالو, ادھر ادھر سائڈوں پہ نکلو. تو وہاں پہ پھر میں پوچھتا رہا کہ یار یہ یہاں سے کیا کون سے اسٹون آتے ہیں, یہاں پہ کیا وہ حساب کتاب ہوتا ہے, وہ ساری پھر وہ انفارمیشن لے کے میں پھر گھر آتا, اس کو وہ نوٹ آؤٹ کرتا, پھر اس جگہ سے وہ اسٹون لے کے آتا اگلی ٹرپ میں. اس ٹرپ میں نہیں, اگلی ٹرپ میں اسٹون لے کے آتا بہت ہی مطلب کم, 2000 کے, 5000 کے, 10,000 کے, 50,000 کے, آہستہ آہستہ گریجولی میں اس میں وہ کرتا گیا. اچھا پھر وہ اسٹون جو ہے اگر آپ, اچھا وہاں سے اسٹون, پھر آپ کو مطلب اس کے ساتھ ایک فوٹوگرافر بھی ہونا چاہیے کہ آپ جو اسٹون ہے اس کی اچھی فوٹوگرافی کرو گے اور آپ اس کو آن لائن وہ پوسٹ کرو گے تو تبھی اس پہ اچھے وہ ویوز آئیں گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے. اگر آپ کی وہ فوٹوگرافی صحیح نہیں ہو تو پھر بھی ایشو ہوتا ہے, کیونکہ لوگ تو آپ کی اس کی وہ جو اسٹون ہے اس کی تصویریں دیکھتے ہیں. اگر آپ کی پکچرز ویڈیو صحیح نہیں ہو تو پھر کوئی بھی اس کو وہ مطلب اتھینٹک نہ ہو تو پھر وہ نہیں دیکھتے اس کو. تو پھر اس کے بعد جو ہے, اچھا آپ اگر رف فارم میں لے کے آئیں گے پھر وہ کٹر کو دیں گے, کٹر کو پھر آپ ایک تھیم دو گے تھوڑی بہت, یار اس کی کٹنگ اس طرح ہونی چاہیے, اس کا یہ ہونا چاہیے, اس کا پالش اس طرح ہونا چاہیے. پھر وہاں سے وہ کٹ کر کے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو اکارڈنگ ٹو لیول, اس کا ایک لیول آپ نے بنانا ہے کہ یار یہ مطلب کہاں کے لیے بیسٹ رہے گا. فرض کرے یہ پاکستان میں آپ سیل کر سکتے ہو, یہ آپ اپنے میں اگر اپنی بات کروں یہ پشاور لوکل مارکیٹ میں آپ سیل کر سکتے ہو. ہماری طرف مطلب پشاور میں جو اچھی مارکیٹ, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, پشاور کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی مارکیٹ وہ اسلام آباد کی ہے مطلب لوکلی. پھر آپ انٹرنیشنلی تو آپ کو پتہ ہے یو ایس اے, کینیڈا اور یہ جرمنی, یہ اچھے وہ مارکیٹ ہے ہمارے لیے, اسپیشلی یہ جو تھائی لینڈ وغیرہ ہے یہ بھی ہے. تو پھر آپ اس اسٹون کو اس حساب سے وہ کیٹیگرائز کرتے ہو. آپ کے پاس ایک وہ چین ہوتا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ فرض کرے یہ فلاں اسٹون جو ہے یہ عربی زیادہ شوق سے لیتے ہیں, یہ کینیڈین زیادہ شوق سے لیتے ہیں, تو پھر اس کو کیٹیگرائز کر کے آپ ان لوگوں تک ان کی کم سے کم ایٹ لیسٹ اس کی تصویریں یا ویڈیو تک پہنچا سکتے ہیں. صحیح. تو مطلب محنت اور سمجھنے کا کام ہے, ایک ایک یہ نہیں کہ آج آئے اور کل آپ, اچھا پروفیٹیبل تو ہوگا, مطلب ظاہر ہے جیب اسٹونز کا کام ہے تو پروفیٹیبل تو ہوگا. یہ یقین مانیں کہ یہ تھوڑا رسکی ہے, جیسا میری پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا یہ ایک رسک بھی ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا بتا دیں ذرا, رسک وہ کیسے ہوتا ہے. رسک وہ رسک اس جب آپ ایک لیول پہ آتے ہو تو پھر اس میں یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے. اسٹارٹ میں نہیں, اسٹارٹ میں کوئی رسک نہیں ہے. جب آپ ایک اوکے. لیول پہ آتے ہو تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹون لیتے ہو. فرض کرے میں نے تقریباً کوئی یہ لاک ڈاؤن کے بالکل آخری اس پہ تقریباً کوئی 3 kg کے وہ اسٹون لیے, جیم اسٹون ٹورملین جس کو کہتے ہیں. اب وہ را فارم میں ہے. اب را فارم میں یہ ہے کہ وہ آپ کا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے, مطلب 50% آپ اپنے ذہن پہ چلتے ہو, 50% آپ اللہ پہ چھوڑتے ہو کہ چلو یار جو قسمت ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو بنتے وقت وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, پتھر ٹوٹ بھی سکتا ہے, اور بنتے وقت وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کی وہ پالش صحیح نہیں آتی, اس کی کٹنگ صحیح نہیں آتی, تو ایک رسک بھی ہوتا ہے. اچھا جہاں تک آپ نے پروفٹ کی بات کی ہے, میرے خیال میں یہ میں بڑے وہ دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پورے دنیا کے سارے بزنس ایک طرف اور اچھا, زبردست. جیم اسٹون کا جو وہ بزنس ہے نا وہ دوسری طرف. مثال میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بالکل ریسنٹلی کچھ دنوں کی بات ہے, میں نے ایک اسٹون لیا تھا, مطلب لاٹ لی تھی نا, کافی اسٹون تھے, تو اس میں جو ایک اسٹون تھا وہ مجھے پڑا تھا تقریباً اگر رف حساب آپ لگا لے تو 200 کا پڑا تھا تقریباً, راؤنڈ اباؤٹ 200 کا وہ ایک پتھر. اور اچھا. وہ ایک بندے نے مجھ سے کہا, وہ میرا بڑا اچھا وہ کسٹمر تھا, تو اس نے کہا یار یہ مجھے دے دو. میں نے کہا یار یہ ایک اسٹون ناپ لو, سارا وہ لاٹ لو تو ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں یہ ایک لوں گا. تو وہ میرا بڑا اچھا وہ کسٹمر ہے اور کافی پرانا ہے, تو اس نے کہا یار میں اس کو مطلب پرچیز پرائس بتا دیتا ہوں. تو میں نے اس کا یار یہ, اس نے کہا کتنی کی پرچیز ہے. میں نے کہا پھر پرچیز نہیں بتاؤں گا, اب یہ بتاؤ تم آفر دو گے کہ آپ اس کو کتنے میں لو گے.
اس نے کہا چلو یار آپ نے جو بھی لیے, مٹی لیے, سونا لیے, مجھے یہ 40,000 روپے کا دو. اچھا. تو 200 کا اسٹون اس نے خود 40,000 روپے کا لے لیے. تو اب زبردست آپ زبردست. اندازہ لگائیں کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی مارجن ہے. اور یہاں مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی, ایک تو یہ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ 50% اس میں لک کا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کے نصیب میں, میرے خیال میں اگر آپ کوئی بندہ اپنی نصیب کو, وہ اپنے لک کو کرنا چاہ رہا ہے کہ مطلب اس کے نصیب میں کیا ہے, تو میرے خیال میں جم سٹون سے بہترین چیز کوئی ہے ہی نہیں بزنس کے معاملے میں. صحیح صحیح. اور دوسرا یہ ایز اے سائڈ بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو فل ٹائم ہی دینا پڑتا ہے, آپ ایز اے سائڈ بزنس بھی کر سکتے ہیں اس کو, جو لوگ یہ کرنا چاہیں. بیسکلی ہے ہی سائڈ بزنس. سائڈ یہ بزنس مطلب ہے. ہاں ہاں. ایز اے ریگولر بزنس بہت کم لوگ, تقریباً میرے خیال میں 1 اور 2% لوگ اس کو کر رہے ہوں گے یا اس کو کرتے ہیں, 1 اور 2%. باقی صحیح. جو ہے وہ سارے جتنے بھی وہ ہے لوگ ہیں وہ اس کو ایز اے سائڈ بزنس, کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ ایز سچ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر اوکے. آپ پورے دن میں اس کو 1 گھنٹہ بھی دے دو تو اٹس انف. کافی. اور اگر آپ پھر آن لائن کرتے ہو تو میرے خیال میں رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ رات کو اس کو دے دو اور بس آپ کر سکتے ہو, مطلب یو کین ہینڈل اٹ. صحیح صحیح. اچھا تھوڑا سا ہمیں اسٹونس کے بارے میں بتا دیں, جو مین کیٹیگری اسٹون کی, جو مشہور اسٹون ہے, کون سا سب سے قیمتی ہے, کون سا سب سے کم ہے, پروف اگر آپ کے پاس کچھ پڑے ہوئے ہیں تو دکھا بھی دیں ہمیں اسٹونس. اچھا جو عام مطلب عام چیزیں ہیں یا عام بزنس کے بارے میں جو ریلیٹڈ کویسچنز ہیں نا, وہ کویسچنز جم سٹون کے بارے میں آ کے وہ ذرا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے, یہ میں کہوں گا. وہ کس طرح کہ اگر آپ جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے قیمتی سٹون کون سا ہے, تو ہاں ہاں. ایک تو اچھا. ٹھیک ہے اس میں کیٹیگرائز ہے بھی, لیکن ہر سٹون کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے, اور اکارڈنگ ٹو کوالٹی, کلیئرٹی, لیسٹر, سائز, یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہے. کہ فرض کرے ایک ڈائمنڈ ہے, مطلب ہمارے لوگوں میں ذہن میں یہ ہے کہ یار ڈائمنڈ ہی دا موسٹ ہاں, ایکسپینسو بالکل وہ ڈائمنڈ, بالکل. حالانکہ ڈائمنڈ تقریباً 3-4 نمبر پہ آتا ہے. اچھا. اچھا, اور ڈائمنڈ کے بعد جو سٹون ہے, جو ڈائمنڈ کے بعد آتے ہیں وہ تقریباً ایمرلڈ ہے, ٹورملین ہے, یا روبی ہے. بلکہ اگر میں سیکوینس سے لوں تو اس کے بعد روبی ہے, پھر ایمرلڈ ہے, پھر ٹورملین ہے. اچھا, اب فرض کرے ایک روبی ہے یا ٹورملین ہے یا ایمرلڈ ہے, وہ اس میں ایسی کوالٹی اور ایسا لسٹر, اس طرح کلر آ جائے گا کہ وہ جو ڈائمنڈ ہے اس سے 10 ٹائم اس کی زیادہ وہ قیمت ہو جائے گی. سیم سائز کی وہ جو ڈائمنڈ ہے اس سے 10 ٹائم زیادہ ہوگی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب بہرحال جو ہم لوگوں نے ایک اوورال وہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے, تو تقریباً جو ہم جس لوگ کو جو ہم لوگ یوز ٹو ہے نا جن سٹون سے, ان میں وہی بات کہ سب سے جو قیمتی ہے وہ ڈائمنڈ ہی ہے, سیکنڈ پہ پھر روبی ہے, تھرڈ پہ پھر ایمرلڈ ہے, اور فورتھ پہ ٹورملین ہے, پھر اس طرح فارمرین ہے, ایمیتھس ہے, اور چیزیں ہیں. لیکن جو اس سے آگے کلاس ہے نا, وہ اصل میں الیگزینڈریٹ اور یہ اور چیزیں وہ یہاں پہ نہ کوئی جانتا ہے, نہ یہاں پہ ہوتی ہے, اور نہ یہاں پہ اس کی سیل و پرچیز ہوتی ہے. اس کی کہاں پہ ہوتی ہے, اس کی زیادہ کہاں پہ ہوتی ہے, وہ کہاں چلتا ہے زیادہ, کون سے کنٹریز میں؟ وہ تقریباً یورپین کنٹری میں زیادہ چلتے ہیں, کیونکہ اب مختلف اس طرح کے سٹون ہیں کہ جو امریکہ میں ہی وہ نکلتے ہیں وہاں کے مائن سے, اور وہیں پر سیل ہوتے ہیں, اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہم لوگ افورڈ کر ہی نہیں سکتے. اور اصل میں ہم لوگ تو اس کے کانشیس ہیں نا کہ ایک کلر اچھا ہو, اس میں شائن ہو, چمک ہو, خوبصورت لگتا ہو. تو اب ایک سٹون ہے ڈیگریڈنائٹ, اوکے. وہ سٹون اچھا, اتنا کوئی میں تو نام بھی کچھ اسٹون سے ایسے جن کے میں نام بھی پہلی دفعہ سن رہی ہوں. ہاں بالکل, یہ اصل میں ہم لوگ یہاں پہ یہ یوز ٹو نہیں ہے اس سے. ہاں تو اب بالکل یہ بالکل. سٹون جو ہے, یہ سٹون اتنا بدصورت سٹون ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں گے ذرا, یہ میرے خیال میں یہ اگر زمین پہ پڑا رہے تو آپ اٹھائیں گے نہیں اس کو, کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی فضول چیز ہے, ہاں اس کو ہاں. کیا کرنا ہے. اچھا. تو اس میں مطلب وہ لوگ, ان کی اصل میں ایک کنسیپٹ ہی وہ الگ ہے نا, جو ہاں, وہ کرسچین کچھ مت بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ ہاں کہ
بتائیں. سوری. جی جی، میں نے کہا وہ ڈفرینٹ لوگوں نے نا اسٹونس کے ساتھ کچھ مت بنی ہوئی ہیں جو چیزیں ایسوسیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہاں یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اس اسٹون کو پہنیں گے تو یہ ہوگا، کچھ اس طرح کی ہاں بھی ہاں چیزیں ہاں ہوتی ہیں. ہاں 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 بالکل. سپرسٹیشیس اچھا لوگ ہوتے ہیں. ہاں. اچھا اچھا، مزے کی بات یہ اس چیز میں پتہ نہیں ہے، حالانکہ مطلب انگریز جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ لوگ اب بھی مطلب میکسیمم بالکل. لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. میں تو ٹو بی ویری فرینک بھی پرسنلی میں نہیں کرتا کہ یار اچھا نہیں پتھر یہ کرتے. کرتے ہیں، پتھر وہ کرتے ہیں. ہاں بہرحال ہاں. ان کی جو وہ ہے وہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ ایک سٹون ہے جو ٹرملین، جس کو اردو میں میرے خیال میں بیروج کہتے ہیں، بیروج. اوکے. اب ٹرملین میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو آپ کی بیڈ انرجی ہے. ابھی اوکے. ریسنٹلی جو یہ کووڈ-19 ہے، ان میں اتنی سیل ہوئی اس کی نا، اتنی سیل ہوئی اچھا. ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ اس طرح کا سٹون ہے کہ وہ یہاں پر کے جی کے حساب سے مطلب وہ بکتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بلیک ٹرملین جو مطلب ایک انتہائی تھرڈ کلاس قسم کی وہ ٹرملین ہوتی ہے، بلیک بالکل اس میں. تو اچھا. وہ اس کی شیپ بھی اس طرح ہوتی ہے جس طرح وہ یہ کوئلہ نہیں ہوتا، کوئلہ ایگزیکٹلی کوئلے کی طرح. تو اچھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیڈ انرجی ہے ان کے پتہ نہیں وہ کیا اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتے. اتنی. ایون یہ میری ایک کسٹمر ہے یو ایس اے میں، اور شی از ڈاکٹر، اچھا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ مجھے ایک ایپیڈاٹ اور یہ ٹرملین، بلیک ٹرملین، آپ مجھے کسی بھی طریقے سے مجھے وہ بھجوا دے، چاہے کتنی بھی مجھے وہ پیسے. میں نے کہا یار یہ تو میرے پاس پڑے ہوئے فری ہے، لیکن اب وہ راستے بند ہیں، یہ وہ. اس نے کہا ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، جسٹ سینڈ می ایٹ ایوری کاسٹ. میں نے کہا مطلب کس طرح وہ کر دوں؟ اس نے کہا بے شک آپ کسی بندے کو گاڑی پہ بھیج دو یا کسی، لیکن مجھ تک یہ پہنچا دو. تو میں نے پھر اس سے بڑی ڈسکشن کی ہے. اس نے کہا یہ آپ کو نہیں پتا، یہ بیڈ انرجی کے لیے ہوتا ہے، یہ اس طرح اس کا کام ہوتا ہے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. بہرحال جو ان کی وہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ایپیڈاٹ جو ہے، ایپیڈاٹ ایک جس کو ہم اردو میں آئی تھنک زبرجد کہتے ہیں. زبرجد وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ نیگیٹو انرجی کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ یہ نیگیٹو انرجی کو ختم کرتا ہے. دوسرا یہ ڈپریشن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، کہ ڈپریشن آپ کو ہو تو وہ اس کی. دوسری یہ کہ جس بندے کے پاس یہ ہوگا، ضروری نہیں کہ اس نے رنگ یا کوئی اس طرح وہ پینڈنٹ وغیرہ یا ایئر رنگ بنائی ہوگی، ایسی اگر اس کے جیب میں بھی پڑا ہوا اس کو نیگیٹو تھنکنگ نہیں آئے گی. سوری. اچھا دوسرا یہ ایمیتھس ایک اور سٹون ہے، یہ میں آپ کو پھر بعد میں فردن دکھاؤں گا ابھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمیتھس ہے یہ آپ کے موڈ کو بیلنس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، موڈ کو آپ بیلنس کرنے کا بھی حل ہے. اچھا. ہاں ہاں، یہ آپ کے اس سے غم اور باسط صاحب اس سے پہلے میں نے ڈاکٹر بلائی ہوئی تھی جو کہ وہ تھی سائیکولوجسٹ تھی نا، اور جی جی ڈپریشن اور یہ چیزیں بتا رہی تھی، تو وہ تو پیچھے رہ گئی. یہ تو سارا علاج پتھروں سے، یہاں تو سارا نہیں. علاج پتھروں سے لوگ خود ہی اچھا کر لیتے ہیں. اچھا ہاں. آپ کو اچھا مزے کی بات یہ جاپان میں ایک ہاسپٹل ہے جو صرف جم سٹون سے علاج کرتے ہیں. اچھا 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 اب اچھا، یہ مجھے آج نئی بات پتہ چلی ہے. میری وہاں پہ ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ صرف جم سٹون پر ہی علاج کرتے ہیں. اصل میں جاپانی اس طرح ہے، وہ ذرا ان چیزوں میں بہت آگے ہے نا، تو وہاں پہ وہ بدھزم بھی ذرا زیادہ ہے اور ریلیجن بھی زیادہ ہے، تو وہ ذرا ان چیزوں پہ زیادہ وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں وہ ایک ہاسپٹل ہے وہ ٹپیکل صرف وہ جم سٹون سے کرتے ہیں. تو بہرحال میں ایم ایف ایس کی بات کر رہا تھا. تو ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موڈ کو بیلنس کرتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ غصے اور غم کو کم کرتا ہے، اور تھرڈلی یہ کہ یہ آپ کے جو فزیکل وہ ہے باڈی، اس کو آپ کو مطلب جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے. اکوامرین جو ہے ایک اور سٹون ہے، اکوامرین وہ بخار کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اچھا، اور بخار کے لیے. جی پیس مطلب امن، امن اور کے آپ لیے. اوکے. مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اکوامرین یوز کرے گا، اگر کسی بندے میں سچ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اکوامرین یوز کرے تو وہ سچ بولے گا. اچھا، یہ تو بس ٹھیک ہے. یہ تو ساری خواتین ایک ایک لے کے نا اپنے اپنے میاں کے جیب میں ڈال دیں. نہیں
اچھا خواتین کے لیے جو سب سے بقول ان کے جو بہترین وہ ہے وہ ایمرلڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مطلب جو بھی میل فیمیل جو انسان وہ ایمرلڈ پہنے گا اس کی جلد کلیئر ہوگی اور اس کو جلد اچھا کی بیماری ہوگی, اسکن ڈیزیز نہیں ہوگی بالکل. اچھا ویسے اچھا آپ نے تو کہا کہ آپ اتنا ویسے مانتے نہیں ان چیزوں کو. نہیں میں تو بالکل نہیں مانتا ہوں. مطلب میں اچھا صرف اتنا مانتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ پتھروں کے دو فائدے. ایک یہ کہ یو کین کنورٹ یور منی, مطلب آپ ایک اپنے پیسوں کو آپ نے کنورٹ کر لیا ہے ایک سیف سائڈ پہ, جس طرح پلاسٹک منی پہ آ گئے لوگ یا مطلب گولڈ پہ آپ نے کر لیا, تو یہ منرلز میں آپ نے وہ انویسٹمنٹ کی اور وہ آپ کے پاس مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح دوسرا یہ کہ یہ ایک خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے کہ اب یہ خوبصورت لگے, دیٹس اٹ. مطلب اس میں اور صحیح کوئی وہ نہیں ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے سٹریس کم ہوتا ہے یہ اچھا. اور خواتین کے لیے جو میرے خیال میں وہ ہے وہ ٹرملین ہے. ٹرملین وہ کہتے ہیں کہ یہ چربی کم کرتا ہے, فیٹس. اور جو وہ ہے جو ڈیورنگ دا پریگنینسی یہ بڑا وہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. ہوتا تو ہے. یہ صحیح صحیح بات اپنی ایک وہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اور اگر ہم اس پتھر وتروں میں پڑ جائیں نا تو ہم اصل میں اپنے جو اصل خالق ہے نا اس سے بہت دور چلے جائیں گے. یہ میرا بالکل ذاتی وہ ہے. بالکل. مطلب کیونکہ جو اگر فرض کرے جس طرح میں نے آپ کو یہ چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر پتھروں کی یہ کام ہے تو مجھے پھر یہ بتائے کہ پھر اللہ کا کام کیا رہ جاتا ہے. کیا ہے. بالکل بالکل. بخار یہ ٹھیک ایسے کرتا ہی ہے, پریگنینسی میں یہ مدد کرتا ہے. اور ڈاکٹر اور ہاسپٹل تو بند ہونے چاہیے پھر. بند ہونے چاہیے بالکل. تو یہ اصل میں یہ اگر آپ یہی کویشچن آپ وہ ڈاکٹر جو سائیکالوجسٹ آپ نے کہا تھی ان سے میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ایک سائیکولوجیکل وہ اس سے ریلیٹڈ ہے بالکل کہ آپ کا بالکل ذہن بالکل. یہ فلاں چیز کے لیے آپ کو 100 بندے بولے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا, اور پھر آپ اللہ ہاں پاک بالکل. کی یقین کے مطابق آپ سے معاملہ کرتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. اچھا اچھا تو ابھی دوسری آپ کے پاس ہے کچھ سٹونز؟ میرے پاس تو بہت سٹون ہیں. آپ کون سے مطلب کیا آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی دکھا دیں ہمیں جو آپ کے پاس سامنے پڑے ہوئے اور نام بتا دیں. میرے پاس تو اچھا یہ میں نے جو وہ باتیں کی ہے نا جن سٹون کے بارے میں جی جی وہ آپ کو ذرا ایک سب سے پہلے یہ کیمرہ ذرا اچھا یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ایمیتھس. اوکے. اس کا کلر کیا ہے؟ یہ پرپل کلر ہے. اچھا پرپل ہے. اچھا وہ یہاں پہ گولڈن. اوکے ہاں ٹھیک ہے یہ والا. اوکے یہ اب صحیح. یہ سارے ہی ایمیتھس ہے. اوکے یہ صحیح. وہی پتھر ہے جو وہ موڈ بیلنسنگ اور غصہ کم کرنے اچھا کے لیے اور ہاں بالکل صحیح یہ صحیح صحیح. وہ یہ ہے ٹرملین. اچھا کیمرہ تھوڑا اور قریب لے کر چاہیے گا ذرا. اوکے اچھا ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. اچھا یہ ٹرملین ہے اور مطلب اس میں آپ کو میرے خیال میں بہت بڑا ڈفرینس پھر آپ کو فیل ہوگا جب آپ را فارم میں ایک چیز دیکھیں گے اور آپ ایک یہ ایمرلڈ ہے. اچھا یہ وہ پتھر ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار ہوا ہے. اور میرے خیال میں اگر مجھے ایک پتھر پسند ہے تو وہ یہ ایمرلڈ ہے, کیونکہ اس اچھا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک جب آپ کو وہ قرآن پاک میں اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ جنت دیں گے,
تو ہاں جنت ہاں کی خوبصورتی بتانے کے لیے اللہ پاک کہیں گے کہ وہ زمرد کا بنا ہوگا. تو یہ بیسکلی وہ زمرد ہے. صحیح صحیح تو صحیح. مطلب یہ کہ جس کی وہ صفت اللہ پاک کریں گے اور اللہ پاک اپنا ایک انعام دینے کے لیے وہ کریں گے کہ اس طرح. تو یہ چیز واقعی پھر وہ خوبصورت ہوگی. اور یہ دیکھیں آپ. بالکل. اور میرے خیال میں اس کی اگر آپ خوبصورتی کو دیکھیں تو واقعی اس میں ایک عجیب سی ہاں ہاں خوبصورتی ہاں. چھپا ہے. حالانکہ اس بالکل میں کوئی مطلب وہ چمک دمک یا وہ چیز نہیں ہے. اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. بالکل بالکل. اچھا یہی اگر آپ دیکھیں گے یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ آپ دیکھ لیں. یہ اب را فارم میں ہے. یہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اچھا ہاں کچھ اتنا کیا تھا. ایک سیکنڈ میں دال کولو دا یا کولو دا آ دا کولو آواز مات آواز بس. اب یہ دیکھیں یہ را فارم میں ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی وہ کیا ہے. ہاں بالکل یہ تو لگ رہا ہے جیسے بس ایسی کوئی بجری شجری. ہاں ہاں یہ اصل میں یہ ایمرلڈ یہ ٹورملین ہے. سوری. اب جی اس کی ٹرملین ہے. مطلب یہ بہت ہی اچھی کوالٹی ہے. بہت ہی اچھی کوالٹی ہے. ہاں ہاں اور اس سے بالکل جو لو کوالٹی ہے نا اس کی بہت لو. جو بالکل. میں نے آپ کو دکھائی ہے نا پہلے یہ والی یہ اس سے بہت لو کوالٹی ہے. اوکے. یا آپ یہ رنگ دیکھیں. یہ رنگ میں جو لگی ہوئی ہے نا یہ اس سے بہت ہی وہ لو کوالٹی ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا تو مجھے بتائیں کہ یہ ہر جیولری کے لیے ڈفرینٹ سٹونز ہوتے ہیں مطلب رنگ میں لگانے کے لیے ڈفرینٹ یا نیکلس آپ نے بنوانا ہے تو ڈفرینٹ کوئی ہے اس طرح کے ہاں اس میں اسپیسیفک؟ یہ ہے کہ کٹنگ کے لیے فرض کرے یہ جو میں نے آپ کو ایمیتھسٹ دکھائے ہیں نا. اب یہ دیکھیں جی جی. یہ بیسکلی پینڈنٹ کے لیے ہے. اس شیپ کو آپ دیکھیں. اوکے. ہاں 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 ٹھیک ہے. اوکے یہ پینڈنٹ شیپ ہے. سائز ٹھیک بھی ہے بڑا ٹھیک. ہے اور شیپ بھی وہ ہے. یا اس کا جو فرض کرے اگر یہ اول شیپ میں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ رنگ کے لیے ہے. اوکے. اس کو ایشیر کٹنگ کہتے ہیں. اب یہ کٹنگ جو ہے یہ بیسکلی اس کے لیے ہے رنگ کے لیے ہے. رنگ تو کے اس لیے میں ٹھیک ہے. اصل میں سٹون میں 4-5 چیزیں ہوتی ہے نا. ایک ٹھیک ہے. یہ کہ پہلی یہ کہ آپ کی جو وہ ہے مطلب سٹون کی کوالٹی مطلب اس کی پرائسنگ جو ہوتی ہے وہ کس حساب سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے پتھر کی یہ اچھا اس میں 1 2 3 بات نہیں ہے کہ پہلے کون سی بات ہے دوسری پھر تیسری کریکٹرسٹکس وہ آپ 1 2 3 پہ نہیں بلکہ یہ ہر سٹون کی اپنی ایک وہ کرتا ہے. بہرحال 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. اس کا ویٹ, اس کی کلیئرٹی, اوکے. اس کی فیملی, اس کی ایون لوکیشن کی یہ کہاں سے لوکیشن بھی بہت میٹر کرتا ہے. اچھا. اور اس کا لسٹر, اس کا کٹنگ اور اس کا پالش, یہ 4-5 چیزیں مل جاتی ہے. اگر ان 4-5 چیزوں میں یہ اس میں ایکوریٹ ہے اور یہ اچھی نکل آتی ہے تو سمجھ لے کہ آپ کا صحیح سٹون جو ہے نا وہ پھر لاکھوں کا ہوگا یا کروڑوں کا ہوگا یا اس طرح کی وہ اچھا. آپ کو وہ ہوگی. صحیح تو صحیح. اچھا اس میں یہ ایک تو عثمان جی جی بتائیں. تو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ مطلب سب سے پہلے کون سا ہے کہ سب سے پہلے اس کا اوکے. کلر ہے کہ اس کی کلیئرٹی ہے کہ اس کی ہاں ہاں لوکیشن, یہ ساری چیزوں کا مل کے ایک وہ بنتا ہے تو پھر اس کی پرائس ڈیسائیڈ ہوتی ہے. جی پلیز. ٹھیک ہے. اچھا اس میں عثمان ربانی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاؤ ٹو کانٹیکٹ ہم. عثمان صاحب ابھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وقار احمد تنولی صاحب ہیں وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو لنک بھجوا دیا ہے, آپ جوائن کر سکتے ہیں اور باسط صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ علی اصغر صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس اوپل ہی ہے
शायद मैं सही प्रोनाउंस जी कर रही हूँ। जी, ये कौन सा ओपल पत्थर है? ओपल ओपल। ओपल ये ओपल पड़ा हुआ है आपके ओपल पास? ओपल बिल्कुल पड़ा होगा इंशाल्लाह। मैं चलो खैर, वो पूछ रही कि वैसे आपके पास पड़ा अच्छा और इसकी प्राइस रेंज कितनी होती है ओपल की? साइज के ओपल हिसाब की से ना, वो तो खैर। ये जी, वही वही बात आपकी आती है कि साइज के मतलब हिसाब से, अकॉर्डिंग हाँ। टू साइज और इन क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। हाँ, अब मेरे पास जो ओपल पड़े हुए कोई 3-4 किस्म के ओपल पड़े हुए बेसिकली, तो ये ओके। ये देखें, अच्छा, ये ओपल। ये ओपल है। अच्छा, हाँ। इसका कलर क्या ये है? इसको ब्लैक कलर है इसका? जी जी जी, इसको ब्लैक ओपल कहते हैं बिल्कुल। ब्लैक ओपल, ओके। अली उसका साथ देख ले। देखिए, मैंने आपको लाइव दिखा दिया, आप लाइव देख के खुश हो जाए। ठीक है, राजा आदिल रसूल साहब आ कह रहे हैं आई नीड रिंग। मतलब इसकी वो तो स्टोन्स के सॉरी, बारे में बता रहे हैं, सच ज्वेलरी का तो वो काम नहीं करते, वो नहीं जस्ट स्टोन्स का करते हैं। ज्वेलरी का भी मतलब इस तरह नहीं है। ज्वेलरी का बहुत कम करता हूँ, ये समझ ले कि वन हाँ और हाँ, टू परसेंट ये मैं पर्सन कोई आपको ना, मतलब मेन तो थोड़ी स्टोन्स सी का है। जी, ये आप देखिए, ये मेरे पास अली रिंग सर है। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन क्या क्या? ऑस्ट्रेलियन समझ नहीं आई मुझे आपकी हाँ, बात। ऑस्ट्रेलियन ओपल अच्छा, जी। ऑस्ट्रेलियन ओपल, ओके। हाँ, ओपल में किस में होती है ये? असल में ठीक है, इथोपियन ओपल है। अब ओके ऑस्ट्रेलियन ओपल ये है जो मैंने ये हाथ में पहना है, ओके। अच्छा, ये है, ये ये ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपल ओपल है। है, देख लें अली साहब, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपल, ओके। तो इसकी कोई खास बात है क्या? ये असल में बस वो मैंने जो आपको कहा ना कि इसमें लोकेशन ठीक है, बहुत भी मैटर करता है काफ़ी। तो ओके बस ये ऑस्ट्रेलियन जो ओपल होते हैं वो ज़रा उसकी वो वैल्यू ज़्यादा होती है ओके। और इथोपियन की ज़रा कम होती है। हालाँकि हम्म, इथोपियन में अगर सही ब्लैक और उसमें अब ये जो मैंने आपको दिखाया असल में यहाँ पे हाँ हाँ। मुझे आइडिया हुआ है कि इसने कोई सही वो नहीं दी है ना, वो अपनी प्रेजेंटेशन इसने सही नहीं दी है। तो अच्छा, जी जी, अगर ये भाई है इनको कहीं ये मेरे पेज पे जाए वहाँ पे देखें ठीक तो है, आप इनको इनके, पता हम चलेगा। पेज का लिंक दे देंगे, आप इनके पेज पे जाके देख सकते हैं। उसमें ये है कि फिर आप जरा क्लियरली उसको देख लेंगे और फिर वो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारे साथ कौन बात करना चाह रहे हैं? साजिद खान वांट टू टॉक। साजिद खान, में आपको, आप अभी बात करना चाह रहे हैं हमारे साथ, अभी लाइव डिस्कशन में आना चाह रहे हैं या वैसे इनसे बात करना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। तो अभी आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं लाइव सेशन में या आप इनसे अलग से बात करना चाह रहे हैं, बता दें। अगर तो लाइव सेशन में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको है ना एक जो जिसको कहते हैं ना पते की बात बताता हूँ। जी ये जी। मेरे ख्याल में आपको कोई आम बंदा शायद ना कह दे, मतलब क्योंकि अब मैं ये जो एक मेरे ख्याल में आपके पेज पे भी एक आए थे, एक भाई होते हैं जो मतलब ये छोटे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। हाँ हाँ, क्या वो नाम? रिजवान फैक्ट्री वाला, रिजवान फैक्ट्री वाला। नहीं नहीं, एक और आ, थे। शाहिद जोया। हाँ, शायद जो है एग्जैक्टली। ये मैं शाहिद जोया, लॉकडाउन के उसमें एक वो वीडियो उसको देख रहा था, तो हाँ हाँ। लॉकडाउन का मेरे ख्याल में कोई 1 हफ्ता गुजरा होगा, तो मैं उनसे बड़ा ठीक है। इंस्पायर हुआ हूँ। मैंने कहा यार अगर ये बंदा अच्छा। इस तरह कर सकता है तो आप मेरे पास तो एक स्किल है, हाँ, व्हाई नॉट कि मैं भी ऐसे इसको ही लोगों में वो कर दूं। उसके बाद सिखाऊं, मुझे एक बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मुझे एक वो आया कि मैं लोगों को सिखाऊं कि इस बिजनेस में। हम्म, तो मतलब आपके बिहाफ पे भी मैं जो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे ये भाई बहन ये देख रहे हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि आप ये बिजनेस करें। अच्छा, मजे की बात है ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप मैं आपको करवा के देता हूँ बिल्कुल। आप ठीक है। 50 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 50 रुपए। भाई सुन ले आप सब, बासित साहब की ऑफर है, अगर आप सीरियस ये काम करना चाहते हैं तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। क्यों बासित साहब, सीखे बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता ना। जी जी, पहले बिल्कुल आपको बिल्कुल। सीखना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद ये है कि बासित साहब कॉपरेट करके आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के ये काम स्टार्ट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्योंकि ये कि वो ट्रेनिंग भी इस तरह नहीं है कि आपने कोई सालों ट्रेनिंग, असल में इसकी हाँ ट्रेनिंग हाँ, होती यही है कि आप इसमें ज़रा आप अंदर आए ना तो फिर आपको आपकी ट्रेनिंग असल में उधर स्टार्ट होती है कि आप मार्केट में बिल्कुल थोड़ा आए। बहुत आपको ज़रा वो गर्मी सर्दी आपको लगे, आप ज़रा लोगों के बातें सुने,
آپ بالکل 2-4 روپے لاس کرے اپنی حیثیت کے مطابق، مطلب یہ کہ آپ پتھر لے لے 200 روپے کا، آپ اس کو 150 کی جب سیل کریں گے نا تو آپ کو پتہ اصل میں سب سے بہتر استاد جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا جو وقت ہوتا ہے اس سے بہتر استاد کوئی نہیں ہوتا، وہ آپ کو صحیح صحیح بات ہے سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بات اچھا ہے میں نے میں نے ایون یہ کہ اپنے پیج سے وہ کیے ایڈورٹائز کیا تھا کہ بھائی میں اس طرح فری آف کاسٹ، نہ کوئی فیس ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے لوگوں کو اپنی جگہ پہ بلایا، تقریباً کوئی 2-3 ہزار لوگ، آپ کو تو پتہ ہے کہ فری کا پھر سن کے لوگ آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں ہاں بالکل یہ کہ اس کو مینٹین کرنا وہ پھر ذرا ہاں ایک کام ہے نا۔ تو کوئی 2,000-2,500 لوگ انہوں نے اپلائی کی کہ بھئی یہ آپ یقین کریں کنٹینیوسلی میں نے تقریباً 24 آورز اپنے کمرے میں گزارے، سب کو وہ اس سے وہ باتیں ہوتی رہی، اس کو رسپانس دیتا رہا یہ۔ اچھا میں نے پھر ایک ٹیم تیار کی، پھر ان کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، پھر ان کو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ آ جاؤ، مطلب آپ کو وہ میں سکھاتا ہوں۔ میں نے وہ شروع کیے، سکھایا، تقریباً کوئی 15-20 دن جب وہ ان کو ہو گئے، بلکہ تقریباً 10-15 دن، پھر مجھے لگا کہ کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہے، کچھ لوگ ذرا بس ایسے ہی وہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر میں نے کوئی ان نہ کو انٹرسٹڈ کم لوگ ہوتے، شغل لگانے والے زیادہ ہوتے نا۔ پھر میں نے ان کو کیٹیگرائز کیا، میں نے اس کو کیٹیگرائز اس پہ کیا کہ جو انٹرسٹڈ ہے ان کو الگ اس پہ کیا، جو انٹرسٹڈ نہ ہو ان کو الگ کیا، ان کو ایسے ہی بس میں بھی جس طرح وہ نان ہاں سیریس تھے میں بھی اسی طرح لگا، جو انٹرسٹڈ لوگ تھے ان ہاں کو میں آپ یقین گروپ کریں الگ میرے خیال میں 2,500 یا 3,000 بندوں میں سے صرف 3 یا 4 بندے اسٹل ابھی وہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ کچھ انہوں کر نے رہے کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ میں نے جس طرح آپ کو کہا یہ اس طرح کا بزنس نہیں ہے جس طرح عام بزنس ہے، مطلب ابھی فرض کریں عام بزنس میں تو ہے کہ ایک موبائل ہے، فرض کریں نوکیا فلانا ایک آپ ماڈل لے لے، ان کی آپ انفارمیشن لے لے تو پورے دنیا میں نوکیا فرض کرے جو بھی وہ ماڈل ہوگا اس کی آپ کے پاس وہ آ جائے گی انفارمیشن، تو آپ اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہو۔ سٹون میں یہ ہے کہ ہر پتھر کا الگ اپنا وہ خصوصیت ہوتی ہے، اس کی الگ ایک شیپ ہوتی ہے، الگ ایک قیمت ہوتی ہے، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ کاؤنٹر کرنا وہ ذرا ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب ابھی آپ اگر مجھ سے ایک سوال کریں گے کہ بھئی زیرو انویسٹمنٹ پہ ایک بندہ کس طرح بزنس شروع کر سکتا ہے؟ زیرو انویسٹمنٹ پہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی آپ کے پاس جو لوگ ہیں جو مطلب لائیو دیکھ رہے ہیں یا مطلب جو بالکل آن لائن آتے ہیں وہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑی ہاؤ ایسے ناؤ ہی آن لائن کے بارے میں پتہ ہوتی ہے۔ آن لائن کی بالکل بالکل اچھا آن لائن بزنس جو کرتے ہیں یا سیل اینڈ پرچیز کر سکتے ہیں، ای بے یوز کر سکتے ہیں، جمروک یوز کر سکتے ہیں یا کچھ اور بھی دوسرے پلیٹ فارمز، وہاں پہ سمپلی ایک تصویر لے، وہ کہیں یار یہ میرے پاس سٹون ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں اس کو بتا دوں گا کہ بھئی اس کی اتنی ویٹ ہے، اس کا اتنا وہ قیمت ہے، اس کی اتنی کلیئرٹی ہے، مطلب جو ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے نا ایک مارکیٹنگ کے لیے، وہ میں اس کو وہ سینڈ کر دوں گا۔ آگے سے اس کو ایڈورٹائز کرے اور اس کو وہاں پہ کہے کہ بھئی یہ سٹون ہے۔ اچھا اگر فرض کرے کوئی اس طرح کا کویسچن ہو وہ مجھ سے بے شک پوچھ لے، میں ان کو بتا دوں گا کہ یہ اچھا، پھر جب وہ کسٹمر کے ساتھ ڈن کرتے ہیں، چاہے وہ باہر ہو چاہے وہ لوکلی ہو انٹرنیشنل ہو، پھر اس سے پیسے کس طرح وہ لینے ہیں وہ میں مطلب کر سکتا ہوں۔ اچھا ان کو ڈیلیوری کس طرح کرنی ہے وہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ یار اب یہ آپ نے کیا کر دیا، یا یہ پیسے میرے خراب ہو گئے، یا یہ پتھر کہاں چلے گئے، تو وہ گارنٹی والی مسئلے بھی نہیں ہے، وہ بالکل ایزیلی کر سکتی ہے۔ ان کے پاس ایک موبائل ہو، اینڈرائڈ نیٹ ہو، اور وہ تھوڑی بہت مطلب آن لائن کے بارے میں جانتے ہو، دیٹس اٹ۔ بڑی بات ہے، مطلب بہت بہت اچھی، مطلب آپ نے یہ آفر کی ہے لوگوں کو، اور ظاہر ہے وہ یہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کی ہے، اس میں اللہ معاف کرے آپ کا اپنا تو کوئی۔ اچھا اس طرح جی ہمارے ساتھ یہ تھوڑے سے کمنٹس ہیں، محمد یونس صاحب ہیں، راجہ عادل رسول صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہاؤ آئی کانٹیکٹ ٹو عبد الباسط، آپ ان کا فیس بک میں ابھی ان کو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ ان فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں، آپ وہاں میسج کر کے آپ پھر آگے جو بھی ان سے بات۔ اچھا اچھا یہاں پہ یہ بڑا آپ نے وہ سوال کیا، شکر ہے مجھے بھی یاد آیا۔ ایک تو یہ فیس بک پہ جو میرے وہ ہے وہ تو پورے ہیں نا، 5,000 کی جو لمٹ ہے اس پہ میں وہ ختم ہو گیا، میں مزید وہ نہیں ایڈ کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ جو میرا وہ پیج ہے کائی لنک
کائی KHYI gyms.com. تو یہ یہاں پہ کئی جمس کے نام پہ، سوری وہ .com تو نہیں، تو یہ پیج ہے، یہاں پہ آپ آ جائیں. یہاں پہ پھر میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر دے دوں گا، اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، کوئی اس طرح کا وہ ایشو نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ سیریس ہوئے، آپ لوگ کام کرنے والے ہوئے، تو انشاءاللہ میری ہر طرح کی جو وہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی. مطلب یہ کہ میں مطلب مجھے ایس سچ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کوئی فائنینشیل وہ سپورٹ چاہیے یا کوئی اور چاہیے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کو سب کچھ وہ ملے گا، اور صرف اس میں جو میری وہ ہوگی وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. مطلب کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی چیزیں آپ کے تھرو سیل کر. ہاں شاید ہو سکتا ہے اس طرح کے لوگ آئے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو. مطلب یہ کہ ایک بندہ آن لائن میں ایکسپرٹ ہے، اگر میں خود 2 سٹون سیل کر رہا ہوں تو وہ 10 کرے گا، تو میری سٹون وہ سیل ہوں گے. تو اس طرح بھی نہیں ہے کہ مطلب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن مقصد جو ہے یہاں پہ آنے کا یا یہ انٹرویو دینے کا صرف یہ ہے کہ ایک لوگوں کو میری وجہ سے وہ اویئرنیس ہو اور لوگ اس بزنس میں آئیں. اور یقین مانیں یہ اس طرح کا بزنس ہے کہ اگر آپ کا 2 چیزیں ہیں، اگر آپ کی قسمت اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہے، آپ کا جو گائیڈنس ہے، وہ جو آپ کو گائیڈ کرنے والا بندہ ہے وہ صحیح ہے، تو میرے خیال میں اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے یہ سب سے بہترین وہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ ایک چیز لو. مطلب یہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 1 روپے کی چیز 1 لاکھ پہ سیل کر دو. اچھا 1 لاکھ کی وہ چیز، آپ یقین کریں کہ مطلب مجھے اس طرح کی آفر آئی ہے ایسے سٹون پہ جو بالکل، مطلب میرے پاس ایک سٹون تھا جو میں نے بالکل ہی سائڈ پہ کیا ہوا تھا کہ یار پتہ نہیں، وہ بچے اس کے ساتھ ایون گھر میں کھیلتے تھے کہ مطلب وہ بہت ہی ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا. اچھا پہلے جو مجھے اس پہ آفر آئی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر اس کو ذرا وہ ڈبے شبے میں رکھا اور اس کو بڑا وہ، تو بہرحال وہ اس کی تو ایک الگ سٹوری، پھر وہ سیل نہ ہو سکا. وہ جس بندے کا تھا اس کو جب پتہ چلا کہ یار، بالکل میں نے اس کو بتایا، میں کہا یار یہ تو وہ اس طرح لے کے آیا تھا کہ یار یہ اگر سیل ہوا تو ٹھیک ہے. میں کہا چلو میں ٹرائی کرتا ہوں. وہ پھر نہ ہوا تو پھر اس نے بھی وہ چھوڑ دیا، پھر میرے پاس پڑا رہا. جب اس پہ وہ آفر آئی تو اس پہ آفر آئی $14 ملین کی. تو $14 ملین وہ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے نا. تو مطلب یہ کہ آپ لک کو اس طرح بھی آپ میرے خیال میں آپ استعمال کر سکتے ہو اس میں. اچھا میرے خیال میں ہے نا کہ وہ نیٹ ذرا وہ ہے، کیونکہ وہ بارش کی وجہ سے نیٹ ان کا سلو ہے. تو بہرحال مجھے تو آپ کے سوالات وہ نظر نہیں آتے. تو میں بہرحال اسی بزنس پہ وہ فوکس ہی رکھوں گا کہ بزنس اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ بہت اچھا بزنس ہے. اچھا یہ بھی میں نہیں کہ مطلب آپ لوگ میرے ساتھ بزنس کرو، سمجھا میں آپ کو دوں گا، باقی یہ ہے کہ آپ اپنے بہاف پہ کرو کسی آپ کے جو لوکل ایریاز میں جو وہ ہے. لیکن میرے خیال میں جو سب سے زیادہ وہ پاکستان میں جم سٹون کا وہ بزنس ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے پشاور میں، سب سے ٹاپ پہ پشاور ہے. اور جو جہاں مطلب سیل جہاں پہ ہوتی ہے وہ اسلام آباد ہے، پشاور اور اسلام آباد. پشاور میں آپ کو سٹون ملیں گے، مطلب سورسز ملیں گے، اور اسلام آباد میں آپ کو بائر ملیں گے. کیونکہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ایلیٹ کلاس زیادہ وہاں پہ رہتی ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ وہاں پہ فارنرز وغیرہ بھی زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ مطلب آپ کو کسٹمر زیادہ ملیں گے. باقی یہ کہ آپ اگر آن لائن میں کوئی بندہ ایکسپرٹ ہے جو مطلب واقعی ایکسپرٹ ہو، ایک تو یہ ہے کہ سمپل وہ واٹس ایپ گروپ وہ کرنا چاہتا ہو، یوٹیلائز کرنا جانتا ہو، یا کوئی فیس گروپ ہو، تو اس طرح نہیں. جو واقعی ایکسپرٹ بندہ ہو، جو مطلب سیل اینڈ پرچیز پہ جو وہ آپ یقین کریں اس بندے کے لیے یہاں پہ آنا بہت ہی ایک وہ اچھا وہ ہوگا اس کے لیے. کیونکہ دوسری جو چیز ہے اس کی اصل میں یہ اللہ پاک کا ایک وہ تحفہ ہے ہمارے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے یا ایشینز کے لیے، کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں ہمیں زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. اگر ہم اور چیزوں میں وہ کریں گے کہ یار مطلب اور جو پروڈکٹ ہماری ہے اس میں ہم ان لوگوں کو وہ
نہیں کر سکتے، اس کو مات نہیں دے سکتے ہو۔ صرف یہ واقعی ایک چیز، واحد ایک چیز ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، مطلب یہ ہے کہ اکوامرین کے جو وہ ہے پاکستان میں جو لوکل سٹون ہوتے ہیں تقریباً اکوامرین ہے، ایمرلڈ ہے، ٹورملین ہے، پاکستان، افغانستان اور اس میں مطلب اب سوات کا جو اکوامرین ہے، سوری ایمرلڈ ہے، جس کو آپ میرے خیال میں اردو میں زمرد کہتے ہو، وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اس اپنی کلر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اچھا پاکستان کا جو اکوامرین ہے وہ گلگت وغیرہ سے جو آتا ہے، ہنزا گلگت سے، وہ پورے دنیا میں مشہور ہے۔ اس طرح ٹورملین جو ہے اس کا وہ آتا ہے افغانستان سے، پاکستان میں بھی وہ بھی پورے دنیا میں مشہور ہے اور بہت ہی زبردست اس کے وہ ہے۔ تو اس میں اتنا بڑا وہ اصل میں چام بھی ہے اور چانس بھی ہے، اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے، کہ اگر ہم لوگ مطلب میں ایز اے آپ مجھے ایک ایز اے ٹیچر آپ کہیں، آپ ایز اے مطلب گائیڈنس کر لے، کہے کہ مطلب ایز اے گائیڈ یا ایز اے ٹیچر یا ایز اے ایک بھائی کی حیثیت سے، مطلب میں اپنی جو حد ہے اس تک مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انشاءاللہ ول بی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں مطلب آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، لیکن اس میں ایک سے ہلو۔ اچھا تو اس میں مطلب یہ ہے تو اینی ہاؤ میرے خیال میں وہ ہنا جو ہے ہماری بہن، اس کی وہ کچھ مسئلے ہو رہے ہیں نیٹ پہ، تو ہاں وہی بہرحال نا، میں بہت دیر سے ٹرائی کری تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو کہہ دوں آپ خود ہی خود ہی ہوسٹ بن جائے، خود ہی گیسٹ بن جائے۔ ہیلو۔ نہیں میں ادھر ہی وہ اصل میں مجھے یہ تھا، وہ مجھے کویسچنز صرف وہ کمنٹس نہیں شو ہو رہے تھے، تو یہی ایک ایشو تھا۔ نہیں شو ہو رہے؟ تو بہرحال میں نے تو جتنی وہ تھے، نہیں مجھے نہیں شو ہو رہے آپ کے جو اس کے کمنٹس، نہیں آپ اینی ہاؤ دیکھیں، آپ کو ایک، آپ مطلب میں سائٹ پہ نے ان دیکھیں، کو سائٹ پورا پہ سائٹ پہ دیکھیں، ایک آ رہا ہوگا لائیو چیٹ، آ رہا ہوگا کمنٹس، آپ کا نا وہ لائیو اس کے اوپر ہوگا، پرائیویٹ چیٹ کے اوپر ہوگا، پرائیویٹ چیٹ سے آپ کمنٹس پہ جائیں۔ آپ موبائل سے کر رہے ہیں؟ جی میں موبائل سے کر رہا ہوں۔ ہاں پھر ہو سکتا ہے نہ آ رہی ہوں، چلیے ٹھیک ہے۔ بس جو تھا ان ہاں میں یہی تھا، جو کافی لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے، تو کانٹیکٹ آپ ان کو فیس بک پہ میسج کر لیں، یہ میں نے پوسٹ میں ان کو ٹیگ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں، وہ تو بہت سمپل ہے۔ اور آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اچھا بزنس ود ہم، یہ ہے، سوری راجا فار عادل رسول، انٹرپٹ۔ سوری۔ اچھا اصل میں پھر ابھی یہی کہوں گا کہ مجھے فیس بک جو میرا پرسنل فیس بک پہ، اس پہ آپ مجھے مطلب وہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نہ میرا کریں سر۔ پرسنل فیس بک میسج دیکھیں گے تو میں اس طرح کا انسان ہوں کہ میں ہر چیز کی وہ کیٹیگرائز وہ کرتا ہوں۔ اب میں پرسنل پیج پہ اگر اچھا آپ ٹھیک میں ہے جائے ٹھیک ہے ایک سٹون کی پوسٹ آپ کو نہیں ملے گی، تو وہ میں نے پرسنل ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ جو کائی ٹھیک ہے جیمز ایک پیج ہے میرا، اس پہ وہ ٹھیک ہے، پیج پہ۔ پیج آپ بے شک پھر آپ لنک ان کو کر دیجیے گا، تو وہ وہاں پہ ٹھیک ہے آ جائے ٹھیک ہے پیج پہ، پھر وہاں پہ میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، مطلب میں کوئی اتنا وہ دے دوں گا، پھر کر لیں آگے، ٹھیک ہے کانٹیکٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لنک دے رہے ہیں ان کے پیج کا، ٹھیک ہے، کمنٹس میں آپ ان کے پیج پہ جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ راجا عادل رسول ظاہر ہے وہ ابھی تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہا ہے ان کی طرف سے آفر ہے، آپ ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، آپ ان سے الگ سے بات کر لیں۔ اس طرح یہاں پہ ہمارے ساتھ کون تھے، امریکہ یو ایس سے تھے، علی اصغر جعفری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں یو ایس میں ہوں اور وہاں پہ ایک پرفیکٹ ویب سائٹ بنائی اور تھوڑا سامان۔ آپ کی آواز پھر کٹ رہی ہے۔